حیا جو ہے اس کا تعلق دل سے بھی ہے نا. ظاہر کے ایکشنز تو ہونے ہی چاہیے کنٹرول، لیکن دل پر بھی نظر رکھنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے، تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اب آپ خود سوچئے کہ دل ایسی جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پہ دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمیں اپنے دلوں کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے یا نہیں؟ بتائیے نا. مثلاً آپ کا چہرہ اگر کسی نے دیکھنا ہو اور اس نے آپ کو پسند یا ناپسند کرنا ہو تو آپ اپنے چہرے کے بارے میں کیا کریں گے؟ فکر مند ہوں گے؟ کیا کریں گے اس کے لیے؟ اس کو صاف ستھرا کریں گے، اس کو چمکائیں گے، اس کو خوبصورت بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کسی نے دیکھنا ہے، اور اگر میرا چہرہ خوبصورت نہیں ہوگا تو شاید میں پسند نہ کی جاؤں. یہ خیال ہر لڑکی کو ہے کہ نہیں؟ ہر لڑکی کے. کیا اسے کوئی سکھاتا ہے؟ وہ کہاں سے خیال آتا ہے؟ اندر سے ہی آتا ہے نا. تو اب آپ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے سوچئے کہ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ایکسپٹ کر لے گا، یہ ریجیکٹ کر لے گا. پھر کتنی فکر ہونی چاہیے اس دل کی کہ اس کے اندر کیا ہے، کس کس قسم کے خیالات ہیں، اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہیں. لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہوتا، وہ ہمارے دل دیکھتا رہتا ہے. اب یہاں کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے، انہیں خوبصورت نہیں بنائیں گے، انہیں چمکائیں گے نہیں کہ یہ تو اللہ نے دیکھنا ہے. تو جب دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے، دل کے اندر تقویٰ آتا ہے، تو پھر دل صاف ہونے لگتے ہیں، اور حیا پھر دل سے ہی اٹھتی ہے. اور جب حیا ہوتی تو ایمان ہوتا ہے، اور جب حیا نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان بھی نہیں ہوتا. طبرانی کی ایک صحیح روایت ہے، ابو العاص ثقفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے. یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں. اللہ عز و جل ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی. زانیہ عورت جو مرد کا دل بہلاتی ہے زنا کے ذریعے، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. پھر زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے. پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کے رہتی ہے. یعنی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے. نمبر 1 زنا، اور نمبر 2 والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی بات نہ ماننا. اور آپ دیکھیے کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے؟ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. ایک نہیں کئی ایک جھوٹ بولتا ہے. اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ کئی میل دور اس سے چلا جاتا ہے. اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پروٹیکشن ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے. دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کے مصیبتیں نازل ہوتی. پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے.